السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہماری قرآن کلاس میں سورۃ النحل زیر مطالعہ ہے اور ہم نے اب تک اس کی 70 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ النحل کا موضوع، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، توحید باری تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اس کی جو بے شمار نشانیاں ہیں، اس کی جو عظیم الشان نعمتیں ہیں، ان نعمتوں اور نشانیوں سے استدلال کر کے اپنی توحید کو ثابت کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی توحید باری تعالی ہے۔ اس کے لیے مختلف نعمتوں کا حوالہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو بڑی اہم مثالیں بیان کر کے توحید کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختصر وضاحت کریں گے۔ آیت نمبر 71 ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی یعنی فوقیت دی۔ فضل یفضل تفضیل باب تفعیل ہے۔ بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر یعنی ایک دوسرے پر۔ پھر رزق میں، تو رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یعنی اس میں اولاد بھی شامل ہوتی ہے، اس میں انسان کی عمر بھی شامل ہے، انسان کی عقل ذہانت بھی شامل ہے، اور مال و اسباب وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، پس نہیں ہیں وہ لوگ، تو ما یہاں پر نافیہ ہے، نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں فضلوا فضیلت دی گئی یعنی فوقیت دی گئی، تو یہ ماضی مجہول ہے اسی باب سے۔ برادی، لوٹانے والے، تو یہ رد یردو اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس کے اینڈ سے نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے، تو رادن اس کا معنی ہوتا ہے رد کرنے والا یعنی لوٹانے والا۔ تو ترجمہ ہوگا برادی رزقہم، لوٹانے والے اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم، ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ۔ فہم فیہ سواء، پس وہ ہو جائیں اس میں برابر۔ افا بنعمت اللہ، کیا پس اللہ کی نعمت کا یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو جاحدہ یجحدو اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم، بنائے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، ازواجن جوڑے یا بیویاں۔ زوج کی جمع ہے ازواج، ویسے زوج کا لفظ جوڑے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی میاں اور بیوی ہر ایک کو عربی زبان میں زوج کہا جاتا ہے۔ اسی سے زوجین، حقوق زوجین کا لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، تو یہاں پر ازواج سے مراد بیویاں ہیں۔ اور اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بنینا، بیٹے، ابنن کی جمع ہے بنین، وحفدتن، اور پوتے۔ حفدہ یہ حافظ کی جمع ہے یا حفید کی جمع ہے، اور اس کا باب ہے حفظ یحفظ، ضرب یضرب کے وزن پہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنا یا اطاعت کرنا، تو حافظ یا حفید اطاعت گزار یا خدمت گزار۔ تو عام طور پہ اس سے مراد بیٹا یا پوتا لیا جاتا ہے، اور خادم بھی مراد لے لیا جاتا ہے، تو یہاں پر مراد ہے پوتے۔ جیسے یہی لفظ ایک دعا میں بھی آتا ہے، دعائے قنوت میں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ، یعنی کہ نحفد وہاں پر فعل مضارع ہے اسی باب سے۔ وَرَزَقَكُم
من الطیبات، اور اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو کفر یکفر یہاں پر کفر یعنی انکار کے معنی میں ہے، یا ناشکری کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ، جو نہیں ہے مالک ان کے لیے، رزقاً کسی بھی رزق کے، من السماوات والارض شیئاً، آسمانوں اور زمین سے کچھ بھی، یعنی کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہے، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں، نہ وہ مالک ہیں رزق کے اور نہ وہ کچھ طاقت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثال۔ ضرب یضرب، اس کا معنی آپ نے پڑھا مارنا، ضرب، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے مثال بیان کرنا۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ایک مثال، عبدا مملوکا، ایک غلام کی، مملوکاً جو کسی کی ملکیت میں ہے، جو کسی کے یعنی جو کسی کے قبضے میں ہے، لا یقدر علی شیء، وہ نہیں قدرت رکھتا کسی بھی چیز پر، ومن رزقناہ، اور اس کی جسے ہم نے رزق عطا کیا، منا، اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق، فہو ینفق منہ، پس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، سرا و جہرا، سرن یعنی کہ پوشیدہ، اور جہرن کھلم کھلا، اعلانیہ۔ حل یستوون، کیا وہ برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، ابکم، گونگا ہے۔ یہ ابکم کا لفظ پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، جس کی جمع ہے بکمن، سمن بکمن عمیون، جو شروع میں ہی آیا تھا۔ تو ابکم گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی بھی چیز پر، وہو کل، اور وہ بوجھ ہے، علی مولا، اپنے مالک پر، مولا پر، اینما یوجہہ، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے، اینما، جہاں بھی، یہ ظرف ہے، اور یوجہ، وجہ یوجہ، توجیہ، یعنی کسی کو کسی سمت یا کسی رخ بھیجنا، کسی طرف بھیجنا۔ لا یأتی بخیر، وہ نہیں لے کر آتا کوئی بھی بھلائی۔ حل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہے؟ ومن یأمر، اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم پر قائم ہے۔ تو یہ آیت نمبر 76 تک آپ نے ترجمہ سن لیا ہے۔ تو ان آیات کی مختصر تفسیر یہ ہے، آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق میں ایک دوسرے پر فوقیت عطا کی ہے، کسی کو رزق زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو کم عطا کیا ہے۔ یہ تفاوت اور یہ جو رزق میں کمی بیشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جن کو اللہ نے فوقیت دی ہے، زیادہ مال عطا کیا ہے، وہ اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے غلاموں کو نہیں دیتے
کیوں نہیں دیتے؟ اس ڈر سے نہیں دیتے کہ ہم اپنا مال ان کو دیں گے تو یہ تو ہمارے برابر آ جائیں گے، تو اس برابری کے ڈر سے وہ غلاموں کو اپنا مال نہیں دیتے، یعنی اپنے آپ کو غلاموں کی سطح پر لانا پسند نہیں کرتے یا غلاموں کو اپنی سطح پر لے کر آنا پسند نہیں کرتے۔ تو جب تم آپس میں یہ پسند نہیں کرتے، اپنے غلاموں کو اپنے برابر لے کر آنا تمہیں گوارا نہیں ہے، حالانکہ تم سارے کے سارے انسان ہو، جب تمہیں یہ بات گوارا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی ہے کہ اس کی مخلوق، اس کی مملوک، جو اس کے بندے ہیں، جو غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے در حقیقت، وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائیں۔ یعنی تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر کھڑے کرنا برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے جن کو، کسی کو بھی اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہو۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر استدلال کیا ہے کہ جیسے تم یہ بات پسند نہیں کرتے، تمہیں یہ بات گوارا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات قطعاً گوارا نہیں ہے۔ اور یہاں سے دوسری بات ضمناً یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں جو رزق میں کمی بیشی ہے یہ قدرتی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہ جو کمیونزم اور سوشلزم کا نعرہ تھا کہ برابری ہونی چاہیے، سب کے پاس ایک جیسے وسائل، ایک جیسا رزق، ایک جیسا مال ہونا چاہیے، تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اصول کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ یہ چونکہ فطرت کے خلاف یہ آواز تھی سوشلزم کی اور کمیونزم کی، تو یہ فلاپ ہو گیا، یہ دنیا میں یہ سسٹم ناکام ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، یعنی کہ تم ہی میں سے بنائیں، تمہاری جنس میں سے بنائیں تاکہ تم ان کے ساتھ مانوس ہو سکو، اور اس نے تمہاری بیویوں میں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے جو تمہارے بڑھاپے میں خدمت کرتے ہیں اور تمہارے کام آتے ہیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ تو جب سارا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے تو پھر یہ لوگ باطل پر کیوں ایمان لاتے ہیں؟ باطل کیا ہے؟ یعنی لوگ نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے فلاں بت کی وجہ سے ملی ہے، فلاں کسی دربار یا مزار کی وجہ سے ملی ہے، فلاں کسی بزرگ یا ولی کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر ان نعمتوں کو منسوب کیوں نہیں کرتے؟ باطل پر کیوں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کفر کیوں کرتے ہیں؟ تو نعمت کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی منعم حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نعمتوں کو منسوب کرنا چاہیے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر مزید اس کی وضاحت کی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمان و زمین سے کسی رزق کے مالک ہیں اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو نہ وہ رزق کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت، کوئی اختیار، کوئی قوت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر لوگ ہیں، غیر اللہ ہیں، یہ جو چاہیں کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی یا من دون اللہ کے تمام اختیارات کی نفی کر رہا ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور کہا کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اللہ کی مثال فلاں بادشاہ کی طرح ہے، اللہ کی مثال جو ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے واسطے کی ضرورت ہے، یہ مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دینا یا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اس وسیلے اور واسطے کو چھت پر چڑھنے والی سیڑھی کے ساتھ تشبیہ دینا، تو یہ ایسی چیزوں کی ممانعت ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مثال سے مبرہ ہے، بالاتر ہے۔
تو دنیا کے بادشاہ تو محتاج ہوتے ہیں اپنے وزیروں کے اور اپنے مشیروں کے. دنیا کے بادشاہوں کے کام تو لوگ کرتے ہیں، ان کے وزراء اور مشیر کرتے ہیں، آیان حکومت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے کام خود کرتا ہے، آپ کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اللہ کی مثالیں بیان نہ کیا کرو، مخلوقات کے ساتھ اللہ کو تشبیہ نہ دیا کرو. ہاں مثال جو ہے، جو اللہ نے مثال بیان کی ہے اسے ذرا توجہ سے سنو. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان کی ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے. غلام ہے، اس کے پاس کوئی چیز، کوئی مال نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ ہے کہ جس کو ہم نے رزق عطا کیا ہے، اچھا رزق، وافر رزق، اور وہ جب چاہے جیسے چاہے خرچ کرتا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہیں، ایک غلام اور ایک آزاد؟ تو یقیناً دونوں برابر نہیں ہیں. غلام جو ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ کچھ خرچ نہیں کر سکتا، جبکہ آزاد اس کے پاس بہت سارا مال ہے، وہ جب چاہے خرچ کر سکتا ہے. تو دونوں برابر نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے جب یہ دونوں انسان ہونے کے باوجود برابر نہیں ہیں تو پھر تم یہ کیسے تصور کر لیتے ہو کہ فلاں چیز اللہ کی شریک ہے، فلاں مخلوق اللہ کے برابر ہے، اللہ کے حصے دار ہے. تم مخلوقات کو پھر اللہ کے حصے دار، اللہ کے برابر کیوں کھڑا کر دیتے ہو، جبکہ تم خود یہ کہتے ہو کہ انسان بھی بعض اوقات برابر نہیں ہوتے، ایک غلام ہے ایک آزاد ہے، دونوں برابر نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. تو وہ نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو، مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں. پھر ایک اور مثال بیان فرمائی. تو فرمایا کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس میں 4 خامیاں ہیں. پہلی خامی کیا ہے کہ وہ گونگا بہرا ہے. جو گونگا ہوتا ہے وہ عام طور پہ بہرا بھی ہوتا ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کے پاس وہ کچھ کر نہیں سکتا، لا یقدر علی شیء، وہ کچھ کر نہیں سکتا. یعنی اس کے پاس ایک تو زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کوئی ہنر بھی نہیں ہے. اور تیسرا وہ غلام ہے، وہو کل علی مولا، اس کا سارے کا سارا بوجھ اس کے مالک پر ہے اور وہ غلام ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی مالک اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر پاتا، کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا. تو یہ 4 خامیاں ہیں ایک بندے میں. اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ ہے، دوسرا آدمی ہے، اس میں 2 خوبیاں ہیں. پہلی کیا ہے کہ یأمر بالعدل، وہ عدل کا حکم دیتا ہے. اور دوسری کیا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے. تو عدل کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سلامت ہے وہ، تبھی تو وہ عدل و انصاف کا حکم دے رہا ہے، اعتدال کی بات کر رہا ہے. اور وہ صراط مستقیم پر قائم ہے. صراط مستقیم سیدھے راستے پر قائم ہے. اس سے مراد ہے کہ وہ ایسے راستے پر کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس سے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس نے جو بھی کام کرنا ہوتا، جہاں پر بھی اس نے جانا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا مختصر اور آسان سیدھا راستہ منتخب کرتا ہے جس سے اس کا سفر بھی آسان ہوتا ہے اور اس کی منزل بھی اس کو مل جاتی ہے. تو یہ 2 خوبیاں جس بندے میں ہیں، تو کیا یہ 2 خوبیوں والا اس 4 خامیوں والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو قطعاً برابر نہیں. وہ تو سراسر بوجھ ہے، کوئی ہنر اس کے پاس نہیں ہے، وہ غلام ہے، کچھ کر نہیں سکتا، کوئی خیر کی خبر نہیں لا سکتا. تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں، حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، دونوں انسان ہیں، جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو پھر کوئی بت، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی جن، کوئی اللہ کی مخلوق اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ شرک کی نفی کر رہا ہے، توحید کو ثابت کر رہا ہے. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا ہے کہ اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے.
کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسی نہ کسی کی ذات ہے، نہ کسی کی صفت ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کوئی کام کر سکتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وہ ہر اعتبار سے بالا تر ہے، پاک ہے، منزہ ہے، ہر قسم کی برابری سے، ہر قسم کے شرک سے اور ہر قسم کی حصہ داری سے وہ بالا تر ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، لوگوں کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے آیت نمبر 76 تک۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔